اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ کبیرہ گناہ اور چھوٹے موٹے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والے ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہو تو اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ میں بہت پاک صاف ہوں، میں بہت نیک ہوں، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اپنی تعریف کبھی نہیں کرنی چاہیے کسی لوگوں کے سامنے کہ ہم تو بہت ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے پاس لوگ یہ کرتے ہیں، ہماری بہت عزت ہوتی ہے، یہ اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افرأیت الذی تولی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو حق بات سے اپنے منہ کو پھیر لیا گیا ہو؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق بات سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، ان کے سامنے حق بات کیجئے تو پھر بھی کہیں کہ نہیں، ہماری من کے مطابق چلیں گے، ہم کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ حق بات ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پھیر لینا، اپنے آپ کو منہ کے اس کو موڑ لینا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے کچھ ان کو دیا، وَأَكْدَى، اور پھر اس کے بعد اس کو روک لیا۔ اب یہاں پر اس آیت کے پس منظر کو سمجھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشرک قرآن پاک کی آیت کو سن کر اس کا دل چاہا کہ ہم اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب جب وہ اسلام کی طرف داخل ہو رہا تھا تو اس کے دوست نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تم اسلام میں داخل ہو رہے ہو؟ کیوں یار، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے آخرت کے عذاب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک مشرک بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے آخرت کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے کیا کروں؟ بچ جاؤں۔ اب جو اس کا دوست کہنے لگا کہ کام کرو، تم مجھے کچھ پیسے دے دو اور کل قیامت کے دن آخرت میں جو تم کو عذاب ہوگا وہ عذاب میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ یعنی پیسے کا یہ ہو رہا ہے کہ کچھ پیسے تم ہم کو دے دو اور اس پیسے کے بدلے میں جب آخرت میں تم کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ پیسے دے دیے، بات ٹل گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر کہنے لگا کہ مجھے پیسے کچھ اور چاہیے، اس نے دے دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ بھائی ہم کتنا پیسہ تم کو دیتے رہے، وہ دینا بند کر دیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ افرأیت الذی تولی، کہ بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس کے سامنے حق بات آ گیا ہو لیکن اس کے دوست وغیرہ نے ایسی پٹی اس کو سکھایا کہ اسلام سے پھر گیا اور وہ اسلام میں داخل ہونے سے یعنی کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو سکا، اور کچھ پیسے بھی دیا، پھر بعد میں اس کو روک دیا۔ اب آگے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کے عذاب ہوگا وہ کیا کسی دوسرے کا عذاب اپنے اوپر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ ابھی سے دیکھ رہا ہے، ابھی سے وہ بتلا رہا ہے؟ یعنی آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے، اور کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو عذاب ہوگا کسی اور کو دے گا یا نہیں دے گا، یہ کیا ہے نہیں ہے، یہ غیب کی علم ہے۔ تو غیب کا علم تو کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو یہ ابھی سے دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بتلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو اور آخرت میں جو تم کو عذاب ہوگا وہ عذاب میں اپنے اوپر لے لوں گا، یہ کہہ رہے ہیں۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے جو تورات تھے اس میں بھی ہم نے اس کا بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اسی کو ملے گا، جو شخص بھی گناہ کرے گا تو اس کا عذاب اسی کو ملے گا آخرت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے گناہ کا عذاب ان کو ملے گا یا ان کے گناہ کا عذاب مجھے ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا، جس نے جو کام کیا ہے اس کو وہی ملے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، اس میں ان کے صحیفے میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وفا، کہ وہ وفادار رہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جو ان کے خاندان، ان کے ابو جو ہے بت پرست تھے۔ ایک تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتے تھے، تیسرا یہ کہ اس کو بیچتے بھی تھے۔ تو ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یار انسان ایسے گھر میں پیدا ہونے کے بعد وہ اسلام کے مطابق کیسے چل سکتا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ یار ہمارے گھر میں دینداری ہے، اگر ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے تو کیسا انسان ہے، اس کے گھر کے اندر کتنے دینداری ہے اور ان کا بیٹا جو ہے کتنا خراب ہو گیا، تو مشکل لگتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی قوم میں، اسی گھر میں رہ کے اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائی اور مرتے دم تک جو ہے اب ایمان پر اللہ کی اطاعت کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ نے ان کو گھر سے بھگا دیا تو جو ہے یا ٹھیک ہم ابو آپ ہم کو گھر سے بھگا رہے ہیں تو ٹھیک ہم آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم کو گھر سے مت بھگائیے۔ لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر سے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایمان میں داخل کر دے، یا آپ کے اوپر جو ہے کچھ مغفرت کر دے، یا آپ کے اوپر کچھ رحم کرم کریں۔ لیکن ایسے حالت میں بھی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے اور وہاں سے یعنی کہ اپنے اسلام کو یعنی دھرم کو نہیں بدلے، شروع سے ہی آخر تک اسی میں جمے رہے۔ اس لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن کسی کا گناہ کسی کے اوپر نہیں لادا جائے گا، یعنی میرے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ ہر ایک انسان اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے حاضر ہوگا میدان میں، آخرت کے میدان میں، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اسی نامہ اعمال کے مطابق، اسی اعمال کے مطابق، یا برائی ہو یا نیکی ہو، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو بدلہ دیں گے۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کی اپنی خود کی کوشش کے علاوہ کسی اور کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس سے لے لے۔ کیا مطلب کہ سمجھے کہ ایک انسان ہے، وہ دن بھر کوشش کیا، محنت کیا، اب جب شام میں اس کی مزدوری لینے کی باری آئی تو مالک نے کیا کیا کہ اس کے پیسے جو ہے کسی اور کو دے دیا، تو اس پر کیا ہے انسان کو غصہ آتا ہے کہ محنت ہم کیے دن بھر، مزدوری تو ہم کو ملنی چاہیے، کسی اور کو مل گئے، کسی اور نے چھین لیا۔ ہوتا نہیں کہ کسی انسان کا حق جو ہے کوئی دبا لیتا ہے کہ حق تو ان کا بن رہا تھا لیکن انہوں نے زبردستی چھین لیا ان سے۔ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان دنیا کے اندر جو کوئی بھی نیک اعمال کر رہا ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جس نے کیا ہے اسی کو اس کا بدلہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نیک اعمال کیا اور کسی اور نے چھین لیا، کسی اور کو مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ یہاں پر ہے کہ مرنے کے بعد، جیسے کہ سمجھیے کہ ہمارے خاندان میں سے میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے اگر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان تک جو ہے اللہ تعالیٰ مردوں تک اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ یہ آخرت کے تعلق سے، یعنی کہ مرنے کے بعد کی بات ہے۔ یعنی کہ اگر ہم زندہ ہیں اور میرے ابو انتقال کر گئے، اب جو ہے اگر ہم ان کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کا ثواب جو جس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، تو یہ جو ہے مردوں کو پہنچتا ہے، یہ تو ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں،
تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ ہم ہی کو دیں گے. کیا ہے؟ ہم ہی کو دیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب اس کو دیکھی جائے گی. یعنی دنیا کے اندر جو ہم جو کوشش کر رہے ہیں، نیک اعمال میں جو محنت کر رہے ہیں، تو اس کوشش اور اس اعمال کو ہم کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ کہہ رہے ہیں جی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو اس نیک اعمال کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. چاہے نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو، چاہے ہم نے گناہ کیا یا نیکی والا کام کیا، یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ پورا کا پورا دے دیں گے. جی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ اللہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر واپس کیا ہے؟ جانا ہے. جی. گھوم پھر کے کہاں ہوا؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. دنیا کے اندر رہے، اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا دنیا کے اندر، پھر مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. جس نے پیدا کیا انہی کے پاس کیا کرنا ہے؟ جانا ہے. جی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے جو ہمیں ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. جی. اب یہاں پر ایک چیز پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہنسنے کا جو ہے لفظ استعمال کیا، بعد میں رونے کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو وہی چہرہ پسند آتا ہے جو ہلکا سا مسکراتا ہوا ہو. اس لیے اب حدیثوں میں آپ کو ملے گا، اور آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو ہلکا سا کیا ہے؟ مسکراتے تھے، اور سلام کا جواب اچھے انداز میں دیتے تھے. یعنی کہ وعلیکم السلام، یہ نہیں. یہاں تک کہ اگر بچے سے بھی سلام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو جواب بھی دیتے تھے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک طریقہ تھا. اس لیے ہم اپنے چہرے پر کیا ہے؟ ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں تاکہ کوئی دیکھے تو انسان خوش ہو جا کرے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان سے اگر آپ ملاقات کیجیے، اچھے انسان سے، خاص طور سے بزرگوں سے، اللہ والوں سے، تو ان کا ہاتھ ملاتے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنا ہاتھ نرم ہوتا ہے اللہ والوں کا، بزرگوں کا. ہم لوگ دیکھے ہیں، ہم لوگ ملائے بھی ہیں، اتنا ہاتھ نرم رہتا ہے، اور ان کے دیکھ کے اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. بس اتنے الفاظ جب وہ بولتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، وہی اللہ ہے جو ہمیں ہنساتا بھی ہے، وَأَبْكَىٰ، رواتا بھی ہے. تو کبھی کبھی انسان روتا بھی ہے، کوئی مصیبت پہنچ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان روتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ فطری چیز ہے. لیکن پہلے اللہ نے ہنسنے کا جو ہے پہلے تذکرہ کیا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو یا کہیں بھی ہو، خاص طور سے بچوں سے، اس لیے کہ بچوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب، آج کل کی جو ماں باپ ہیں، خاص طور سے باپ، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب بچہ ڈر کے مارے جو ہے سکون سے بیٹھ جاتا ہے، سب اپنے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے کہ باپ آ گیا. اب وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو ہے گھر کے اندر روب ہے، دبدبا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ باپ نہیں ہے، یہ جلاد ہے ایک نمبر کا. بلکہ باپ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہو تو بچہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے. ابھی ہم جاتے ہیں مدرسہ، ابھی اس وقت یا کسی وقت بھی، جیسی میری آواز وہ سنتا ہے میرا بیٹا، وہیں سے چلانا شروع کر، اور کسی کی گودی میں رہے گا، چھلا ایک دم ایسا لگتا ہے کہ گر جائے گا. اب میرے گودی میں آنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم بھی ہاتھ ملاتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنسنے لگتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اگر جائیں گے منہ لٹکا رہے گا، غصے میں رہیں گے کہ جاؤ نہیں لیں گے ہٹاؤ، تو بچہ بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر بچے کے اندر جو دھیرے دھیرے اس کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے. اس لیے ہم تو کتاب کے مطالعے سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہم بھی یہی سیکھیں کہ بھائی گھر کے اندر جب آپ داخل ہوں تو آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اہلیہ خوش ہو جائے، اور آپ کے چہرے پہ ہلکی سی کیا ہو؟ مسکراہٹ. یہ ہونی چاہیے.
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو ہمیں موت بھی دیتا ہے اور وہ احیا اور زندگی بھی دیتا ہے۔ سب کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مصیبت دے کے اڑاتا بھی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔